ایک ایسی لڑکی کی داستاں جو آنن فانن آندھیوں کی زد میں آ گئی، وقت کے فرعونوں سے نبرد آزما ہونے والی ایک مجاہدہ کی داستاں۔ مکمل کہانی سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو لائک کیجیے۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ سلیم سے میری پہلی ملاقات اس وقت ہوئی جب میں مقامی گورنمنٹ کالج میں سیکنڈ ایئر کی طالبہ تھی۔ کالج کی عمارت کے سلسلے میں انتظامیہ سے ہمارے کچھ مطالبات تھے، جن کے لیے ہم نے کلاسوں کا بائیکاٹ کرتے ہوئے گیٹ پر ایک چھوٹا سا احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرے کے سلسلے میں ہم نے سڑک بلاک کر رکھی تھی۔ اچانک اینٹیں ڈھونے والا ایک ٹرک آیا اور ہم سے راستہ مانگنے لگا۔ ہم نے ڈرائیور سے کہا کہ وہ متبادل راستہ اختیار کرے، لیکن وہ بھی کوئی الٹے دماغ کا شخص تھا، اڑ گیا کہ گزرے گا تو یہیں سے گزرے گا۔ میں نے اپنی ساتھی لڑکیوں کے ساتھ ایک قطار بنائی اور ہم ٹرک کے سامنے کھڑی ہو گئیں۔ صورتحال ایک دم ہی ڈرامائی ہو گئی تھی۔ ٹرک والا ہارن کے ساتھ مسلسل انجن کو ریس دے رہا تھا اور ہم 6-7 لڑکیاں ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے اس کے سامنے کھڑی تھیں۔ ٹرک کو کھسکاتا عین ہمارے اوپر لے آیا۔ 1-2 لڑکیوں نے ذرا کمزوری دکھائی اور پیچھے کو سرکیں۔ ٹرک والے کو حوصلہ ہوا، وہ ٹرک کو ایک دم بڑھا کر ہمارے اوپر لے آیا۔ لڑکیاں چیختی ہوئیں دائیں بائیں بھاگیں اور وہ ہمارے درمیان سے گزرتا چلا گیا۔ کچھ لڑکیاں کھسیانی ہنسنے لگیں، کچھ ٹرک ڈرائیور کو سلواتیں سنانے لگیں۔ اپنے طور پر ہمیں سخت پشیمانی بھی ہو رہی تھی کہ سڑک کے اطراف کھڑے کافی لوگ یہ تماشا دیکھ رہے تھے۔ ٹرک والا فاتحانہ انداز میں چند ہی گز آگے گیا ہوگا کہ ایک نوجوان لڑکا سڑک کے کنارے سے کود کر اس کے سامنے آ گیا۔ ٹرک والے کو مجبوراً بریک لگانا پڑی۔ وہ ایک 20-22 سالہ دبلا پتلا لیکن غیر معمولی چوڑے کندھوں والا لڑکا تھا۔ اس کے لمبے بال پیشانی پر لہرا رہے تھے۔ وہ اچک کر کیبن کے پائیدان پر چڑھا اور دروازہ کھول کر ڈرائیور سے باتیں کرنے لگا۔ اس وقت میں سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ زندگی کے ایک موڑ پر یہ لڑکا میرے لیے ان گنت ہنگاموں کا سبب بننے والا ہے۔ لڑکے اور ڈرائیور میں تلخ کلامی ہوئی۔ پھر میں نے دیکھا کہ اچانک لڑکے نے ڈرائیور کے گریبان میں ہاتھ ڈالا اور ایک ہی جھٹکے میں اسے ڈرائیونگ سیٹ سے سڑک پر لے آیا۔ اس سے پہلے کہ فربہ اندام ڈرائیور اپنے دفاع میں کچھ کرتا، 2 زوردار گھونسے اس کے منہ پر پڑے اور وہ خواص باختہ ہو گیا۔ لوگ جو ابھی تک خاموش تماشائیوں کی طرح کھڑے تھے، ڈرائیور کو پٹتا دیکھ کر لڑکے کے حمایتی بن گئے۔ ٹرک کے وہ مزدور جو ڈرائیور کی اعانت کے لیے آگے بڑھے تھے، مخالفین کا جگمٹا دیکھ کر کھڑے کے کھڑے رہ گئے۔ سب لوگوں نے حسب توفیق ٹرک ڈرائیور کو برا بھلا کہا کہ وہ اپنے فن خوانی میں لڑکیوں کی جان سے کھیلنے لگا تھا۔ موقع کی نزاکت دیکھ کر ڈرائیور اور اس کے ساتھیوں نے معذرت کی اور بمشکل جان بچا کر وہاں سے نکل سکے۔ ٹرک روکنے والا لڑکا سلیم تھا۔ یہ واقعہ اسی محلے کا ہے جہاں میں رہتی تھی۔ ہمارا کالج گھر سے کوئی 2 فرلانگ کے فاصلے پر تھا۔ یہ ایک ملی جلی آبادی ہے۔ موہنی روڈ کی ایک ذیلی سڑک اس آبادی کو 2 واضح حصوں میں تقسیم کرتی ہے۔ جنوبی حصہ زیادہ گنجان آباد ہے اور یہاں نسبتاً کم آمدنی والے لوگ رہتے ہیں۔ شمالی حصہ متوسط لوگوں کا ہے۔ یہاں کوٹھی نما مکانوں کی کثرت ہے۔ 2-3 کوٹھیاں گلبرگ اور شاہ جمال کے پائی کی ہیں اور اندھوں میں کانا راجہ کے مصداق کچھ زیادہ ہی عالیشان نظر آتی ہیں۔ ہماری کوٹھی بھی انہی میں سے ایک ہے۔ ہمارے والد مرحوم نے یہ کوٹھی بڑے اہتمام اور شوق سے بنوائی تھی۔ میں سلیم کا ذکر کر رہی تھی۔ سلیم کے متعلق میں نے پہلے بھی 1-2 دفعہ سنا تھا۔ آبادی کے جنوبی حصے میں لوکل روٹ پر چلنے والی ویگنوں کا ایک اڈا تھا۔ سلیم کے والد کی چند ویگنیں تھیں اور ان کے رہائشی بھی اسی علاقے میں تھی۔
محلے میں کہا جاتا تھا کہ رفیق لوہار کا لڑکا سلیم بڑا تیز نکلا ہے، بہت ہتھ چھٹ اور لڑاکا ہے۔ ہماری نوکرانی نوری اکثر اس کی مار دھاڑ کی خبریں سناتی رہتی تھی۔ ایک دن اس نے بتایا کہ وہ سودا لینے بازار گئی تھی۔ دکانوں پر کولڈ ڈرنک کی بوتلیں پہنچانے والا ایک ٹرک مسجد والے چوک میں کھڑا تھا۔ جولاہوں کے 2 لڑکے بوتلیں اٹھا کر بھاگ نکلے۔ سلیم نے انہیں پکڑ لیا اور کھینچتا ہوا ٹرک والوں کے پاس آیا، بوتلیں برآمد کروا دیں اور لڑکوں کو پکڑ کر بٹھا لیا۔ اتنے میں ٹرک والوں میں سے ایک کی زبان سے نکل گیا، یہ محلہ ہی چوروں کا ہے۔ بس اسی بات پر سلیم سیخ پا ہو گیا۔ اس نے نہ صرف لڑکوں کو چھوڑ دیا بلکہ ٹرک والوں کی خوب دھنائی کی اور طیش میں ان کی 10-20 بوتلیں بھی توڑ ڈالیں۔ ایک روز نوکرانی نے بتایا کہ آج ویگنوں کے اڈے پر ایک لڑکی کو چھیڑخانی کرنے پر جھگڑا ہو گیا۔ سلیم نے 2 آدمیوں کو بری طرح مارا۔ وہ اپنے کانوں کو ہاتھ لگاتی ہوئی بولی، توبہ باجی، وہ کوئی لڑکا ہے، مجھے تو طوفان لگتا ہے، اللہ جھوٹ نہ بلوائے، دونوں یہ اتنے بڑے بڑے ٹشکرے تھے۔ پہلے تو میں سمجھی آج سلیم کی خیر نہیں، لیکن جب ان میں سے ایک نے سلیم کو مکہ مارا تو اس نے اپنی بکل اتار کر ایک طرف پھینکی اور دونوں کے گریبان پکڑ لیے۔ پھر بڑی تسلی سے انہیں ایک طرف لے گیا اور دھاں دھاں ٹکریں مارنے لگا۔ قسم خدا کی دونوں بچوں کی طرح رونے لگے۔ لوگوں نے بڑی مشکل سے جان چھڑائی ان کی۔ ایسی باتیں نوری عموماً سناتی رہتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ جب میں نے کالج کے سامنے سلیم کو ڈرائیور سے الجھتے دیکھا تو مجھے ایسا ہی لگا جیسے میں اسے پہلے سے جانتی ہوں۔ اس کی دلیری نے دل پر عجیب سا اثر کیا۔ میرا خیال ہے میں کچھ بھی آگے کہنے سے پہلے آپ کو اپنے بارے میں بتا دوں۔ میں نے امتیازی حیثیت سے گریجویشن کی ہے، نفسیات اور ادب سے گہرا لگاؤ رکھتی ہوں۔ میں سمجھتی ہوں کہ کالج کے ابتدائی زمانے میں بھی میرا شعور عام لڑکیوں کی نسبت پختہ تھا، اچھے برے کی تمیز تھی اور سب سے اہم یہ کہ اپنے بزرگوں کی عزت کا پاس تھا۔ مگر جو کچھ ہوا وہ اتنا بتدریج اور غیر محسوس تھا کہ ناقابل مزاحمت بن کر رہ گیا۔ میں سیدھے لفظوں میں آپ سے بات کروں گی کیونکہ منافقت مجھے ہمیشہ ناپسند رہی ہے۔ کالج کے سامنے پیش آنے والے واقعے کے بعد میں سلیم میں دلچسپی محسوس کرنے لگی۔ وہ منظر بار بار میرے تصور میں آ جاتا جب وہ ہماری توہین پر غصے سے بے قابو ہو کر ٹرک پر چڑھا تھا اور ڈرائیور کو گریبان سے پکڑ لیا تھا۔ میرا دل چاہنے لگا کہ میں پھر سلیم کو دیکھوں۔ آخر 4-5ویں روز میں اس کوشش میں کامیاب ہو گئی۔ میں چھت پر کھڑی تھی کہ وہ چند لڑکوں کے ساتھ سڑک سے گزرا۔ لمبا نکلتا ہوا قد، کھلے ہاتھ پاؤں، چال میں عجیب بانک پن، وہ ساتھی لڑکوں سے چھیڑ چھاڑ کرتا ہمارے دروازے کے سامنے سے گزر گیا۔ اس روز مجھے اچانک احساس ہوا کہ میرے دل میں کوئی چور دروازہ دھیرے دھیرے کھل رہا ہے۔ مجھے اپنے رویے پر ازحد پشیمانی ہوئی۔ میں کیوں ایک ناپختہ ذہن لڑکی کی طرح چھپ چھپ کر اسے دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ میں جانتی بھی تھی کہ ایسے مشغلے اکثر اوقات سنگین صورت اختیار کر جاتے ہیں۔ میں نے سوچا کہ اب کبھی اس طرح کا خیال دل میں نہ لاؤں گی۔ اس کے بعد میں کبھی سلیم کو دیکھنے چھت پر نہیں گئی، مگر اس کے باوجود اس سے اکثر آمنا سامنا ہوتا رہا۔ ہمارے کالج کے راستے میں ایک نیا ویڈیو سینٹر کھلا تھا، وہ اکثر وہاں کھڑا ملتا تھا۔ میرے بڑے بھائی جو اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہیں، ہاسپٹل جاتے ہوئے مجھے گاڑی پر کالج چھوڑ جاتے تھے۔ واپسی پر میں کلاس فیلوز کے ساتھ پیدل آ جاتی تھی۔ عموماً میں کنکھیوں سے سلیم کو دیکھتی، وہ حسب عادت ساتھی لڑکوں سے دھول دھپے میں مصروف ہوتا تھا۔ اس کے اندر جیسے ہر دم کوئی پارا مچلتا رہتا تھا۔ مجھے یاد نہیں پڑتا میں نے کبھی اسے سکون سے کھڑے پایا ہو۔ انہی دنوں ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے سلیم کو میرے ذہن پر بری طرح سوار کر دیا۔ جہاں سے ہماری آبادی کا گنجان آباد حصہ شروع ہوتا تھا وہاں ایک میدان تھا۔ عموماً لڑکے بالے یہاں کرکٹ کھیلتے نظر آتے تھے۔
ایک روز میں چھت پر گئی تو وہاں ٹینٹ لگا دیکھا۔ ٹینٹ کے گرد ایک دائرے کی شکل میں تماشائی کھڑے تھے۔ ایمپلیفائر پر انڈین اور پاکستانی گانے بھی بجائے جا رہے تھے۔ معلوم ہوا کہ یہاں ایک سائیکلسٹ مسلسل 6 روز سائیکل چلائے گا۔ محلے والوں کو اچھا مشغلہ ہاتھ آ گیا تھا۔ بچے بوڑھے ذوق و شوق سے یہ تماشا دیکھنے آنے لگے۔ ان میں سے اکثریت جنوبی حصے کے رہائشیوں کی ہوتی تھی۔ ایک روز میں صحن میں امی کے ساتھ بیٹھی تھی کہ باہر سے بھگدڑ کی آوازیں آئیں۔ ہماری نوکرانی باہر سے بھاگتی ہوئی آئی اور اس نے بتایا کہ میدان میں لڑائی ہو گئی ہے۔ میں امی جی کے آگے آگے سیڑھیاں چڑھتی چھت پر پہنچی تو ٹینٹ کے ارد گرد زبردست ہلچل نظر آئی۔ 3-4 آدمی ایک دوسرے سے گتھم گتھا تھے۔ تب میری نظر سلیم پر پڑی اور جسم میں سنسناہٹ سی دوڑ گئی۔ اس ہلچل کا مرکز وہی تھا، جیسا کہ بعد میں معلوم ہوا یہ لڑائی ہمارے پڑوسی عوانوں سے ہوئی تھی۔ وہ 5 بھائی تھے اور پانچوں ایک سے بڑھ کر ایک گورے چٹے اور صحت مند۔ محلے میں ان کا کافی رعب تھا۔ میرا چھوٹا بھائی پرویز، جس کی عمر 18-19 سال تھی، ان کا گہرا دوست تھا۔ ہوا یہ تھا کہ عوانوں کے ایک لڑکے مانی نے سائیکل سوار کو تنگ کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ تماشائیوں کے پیچھے چھپ کر اسے کنکریاں مارتا رہا تھا۔ اس بات پر جھگڑا بڑھ گیا۔ سلیم بھی وہیں موجود تھا۔ اس نے مانی کو منع کیا، کیوں غریب کو تنگ کرتے ہو؟ اس کی روزی کا معاملہ ہے۔ جہاں 5 روز اسے برداشت کیا ہے، 1 روز اور کر لو۔ سلیم کی سرزنش پر مانی آگ بگولا ہو گیا اور اس نے کہا، میں یہ سائیکل یہاں نہیں چلنے دوں گا۔ اتنے میں مانی کے 2 بڑے بھائی بھی آ گئے۔ انہوں نے سائیکل سوار کو دھکا دے کر نیچے گرا دیا۔ معاملہ بگڑ گیا۔ سلیم مانی اور اس کے بھائیوں عاصم، قاسم وغیرہ سے الجھ گیا۔ جب میں نے چھت سے دیکھا تو کم از کم 5 لڑکے سلیم سے گتھم گتھا تھے۔ ان میں میرا بھائی پرویز بھی شامل تھا۔ شاید آپ کو محسوس ہو کہ میں کسی فلم کا سین بیان کر رہی ہوں، لیکن یقین جانیے میں وہی کہوں گی جو میں نے اس روز اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اکیلے سلیم نے اپنے مقابل 5 لڑکوں کو اس بری طرح پیٹا کہ موقع پر موجود 20 افراد دنگ رہ گئے۔ اس کی خوفناک ٹکر جس کو لگ جاتی، اس کے سارے کس بل نکل جاتے۔ میرے سامنے میرے بھائی پرویز نے ہاکی سے اس پر حملہ کرنا چاہا، مگر پرویز کی ہاکی بھی ہوا میں تھی۔ وہ کسی تیندوے کی طرح جھپٹا اور کھٹاک کی آواز سے ایک ساتھی پر جا گرا۔ میرے اور امی کے منہ سے بے ساختہ چیخیں نکل گئیں۔ اس دوران عاصم اور قاسم خون تھوکتے اور گالیاں نکالتے ہوئے کوئی ہتھیار لینے کے بہانے گھر کی طرف بھاگ آئے۔ سلیم نے باقی 2 بھائیوں کو گریبانوں سے پکڑ لیا اور اتنی تیزی اور پھرتی سے انہیں ٹکریں ماری کہ انہیں جان بچانا مشکل ہو گئی۔ انجام کار وہ بھی خطرناک نتائج کی دھمکیاں دیتے ہوئے گھر کی طرف بھاگے۔ کچھ لوگوں نے بپھرے ہوئے سلیم کو پکڑ لیا اور اسے کھینچتے ہوئے موقع پر سے ہٹا لے گئے۔ ہمارے پڑوس میں تو کہرام مچا ہوا تھا۔ قاسم اور اس کے بھائی اپنے دوستوں کے ساتھ سلیم کو مزہ چکھانے کی تیاری کر رہے تھے۔ کوئی بھی بھائی اندر سے پستول نکال لاتا تو کبھی کوئی ہاکیاں تھامے باہر نکل آتا۔ ان کی والدہ اور بہنیں چیخ چیخ کر انہیں روکنے کی کوشش کر رہی تھیں، لیکن وہ انتقام میں اندھے ہو رہے تھے۔ میرا دل انجانے خوف سے دھڑک رہا تھا۔ لگتا تھا آج کچھ نہ کچھ ضرور ہو جائے گا۔ تھوڑی ہی دیر بعد ہم چھت سے دیکھ رہے تھے کہ قاسم اور اس کے بھائی اور دوست سب ایک بڑے جلوس کی شکل میں جنوبی آبادی کی طرف جا رہے ہیں۔ سائیکلسٹ کو دیکھنے والے تماشائیوں کی شمولیت سے یہ جلوس اور بھی بڑا ہو گیا تھا۔ ہر ایک چہرے پر سنسنی نظر آ رہی تھی۔ اس کے بعد کے واقعات میری نظروں سے اوجھل رہے۔ جو کچھ سنا اس سے پتہ چلا کہ جب قاسم وغیرہ پستولوں اور خنجروں سے مسلح سلیم کے گھر پہنچے تو اتفاقاً وہ اندر موجود نہیں تھا۔ اس وقت وہ ایک قریبی مسجد کے غسل خانے میں اپنے خون آلود کپڑے دھو رہا تھا۔
قاسم اور اس کے ساتھیوں نے اس کے گھر کا دروازہ توڑ دیا اور اندر گھس گئے۔ گھر میں صرف عورتیں تھیں یا سلیم کا ایک چھوٹا بھائی تھا۔ عوانوں نے اس کے بھائی کو اتنا مارا کہ اس کا بازو 2 جگہ سے ٹوٹ گیا۔ عورتوں کو بھی پتھر مارے گئے اور گالیاں دی گئیں۔ اس کے بعد یہ لوگ للکارتے اور خنجر لہراتے ہوئے واپس آ گئے۔ لیکن یہ لڑائی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ سلیم کے بھی 4-5 بھائی تھے۔ انہیں اپنی عورتوں کی بے عزتی اور بھائی کی حالت پر کوفت ہونا لازمی تھی۔ وہ اکٹھے ہوئے اور عوانوں پر جوابی حملے کا پروگرام بنانے لگے۔ اسی شام پھر سائیکل کا تماشا دیکھنے سلیم جا پہنچا۔ عوانوں کے لڑکے اس کی طاق میں تھے۔ انہیں معلوم ہوا کہ سلیم تماشائیوں میں کھڑا ہے تو وہ اکٹھے ہو کر پہنچ گئے۔ ان کا بڑا بھائی ہاشم، جو دوپہر کی لڑائی میں شریک نہیں تھا، کچھ زیادہ ہی غسیلا اور خرد دماغ تھا۔ ویسے بھی بھائیوں میں اس کا ڈیل ڈول سب سے اچھا تھا۔ وہ عقب سے گیا اور اس نے سلیم کو پیچھے سے اس طرح جکڑا کہ اس کے بازو بھی گرفت میں آ گئے۔ باقی سب اسے مارنے لگے۔ شور و غل سن کر جب ہم چھت پر پہنچے تو لڑائی اپنے عروج پر تھی۔ ہاشم نے سلیم کو عقب سے جکڑ رکھا تھا اور دوسرے اسے آہنی مکوں اور ڈنڈوں سے پیٹ رہے تھے۔ ساتھ ساتھ چلا رہے تھے، معافی مانگو، زمین پر ناک رگڑو، لکیریں نکالو۔ وہ کہہ رہا تھا، مجھے چھوڑ تو صحیح، جو تم کہتے ہو وہی کرتا ہوں، لیکن وہ اسے چھوڑ بھی نہیں رہے تھے۔ پھر پتہ نہیں کس طرح وہ خود کو ہاشم کی گرفت سے چھڑانے میں کامیاب ہو گیا۔ یکایک دوپہر والا منظر پھر دہرایا جانے لگا۔ اتنے میں سلیم کا والد، اس کے بھائی اور دوسرے رشتہ دار چھریوں سے مسلح ہو کر موقع پر پہنچ گئے۔ انہوں نے ہاشم، قاسم اور منی کو پکڑ لیا اور چھریوں کے زور پر دھکیلتے ہوئے اپنے محلے کی طرف ہانک لے گئے۔ پھر گھر کے سامنے بجلی کے ایک پول سے باندھ کر ان کی زبردست پٹائی کی گئی۔ ہاشم کا سر پھٹا اور کندھا اتر گیا، جبکہ قاسم کی پنڈلی ٹوٹ گئی۔ یہ تمام باتیں ہماری گلی کے ہی ایک شخص نے آ کر بتائیں۔ اب 2 ہی صورتیں تھیں، یا تو عوان خود اپنے آدمیوں کو چھڑانے کے لیے جائیں یا پولیس کی مدد حاصل کریں۔ کسی بڑے نقصان سے بچنے کے لیے انہوں نے دوسرا راستہ اختیار کیا۔ ویسے بھی یہ لوگ بااثر تھے۔ پولیس کے ذریعے انہوں نے اپنے آدمی برآمد کروائے اور سلیم اور اس کے 2 بھائیوں کو گرفتار کروایا۔ بعد میں 7ویں 8ویں روز ان کی ضمانتیں ہو سکیں۔ معلوم ہوا کہ تھانے میں سلیم کو بری طرح مارا گیا تھا اور اس جھگڑے میں میرا چھوٹا بھائی پرویز بھی زخمی ہوا تھا۔ اس کی پیشانی پر 2 گہری چوٹیں آئی تھیں۔ میں اپنے ہاتھ سے 2 روز اسے ٹکور کرتی رہی اور دل ہی دل میں سلیم کو بددعائیں دیتی رہی، لیکن ذہن کا ایک گوشہ ایسا بھی تھا جہاں اس کی پسندیدگی جڑ پکڑتی جا رہی تھی۔ جب 8-10 روز بعد معلوم ہوا کہ تھانے میں سلیم کو بری طرح مارا گیا ہے تو اس کے لیے ایک بے نام سی ہمدردی محسوس ہونے لگی۔ بہرحال میں خود کو یہ کہہ کر تسلی دیتی کہ یہ کیفیت کچھ صرف میری ہی نہیں ہے۔ اس واقعے نے سلیم کو چپکے سے پوری آبادی کا ہیرو بنا دیا ہے، حتیٰ کہ میری امی بھی، جو پڑوسیوں کے غم میں برابر کی شریک رہتی تھیں، دبے لفظوں میں سلیم کی طرف داری کر چکی تھیں۔ وہ لڑکا مانی جس کے کنکریاں پھینکنے کی وجہ سے یہ جھگڑا کھڑا ہوا، واقعی بے حد جھگڑالو تھا۔ میری والدہ پرویز کو اس کے ساتھ گھومنے سے اکثر منع کیا کرتی تھیں۔ میں نے آپ سے وعدہ کیا ہے کہ جو کچھ کہوں گی برملا کہوں گی۔ میری جو بھی ذہنی کیفیات تھیں میں درجہ بدرجہ آپ کو بتاتی جا رہی ہوں۔ اس واقعے کے بعد میں سلیم کے لیے ہی دل میں آنچ سی محسوس کرنے لگی۔ مجھے اندازہ ہوا کہ ایک روز جو چور میرے دل کا دروازہ دھیرے سے کھول کر اچانک سے دل کی زمین پر قدم رکھ چکا ہے، وہ کوئی اور نہیں، سلیم ہی ہے۔ میں نے تنہائی میں بیٹھ کر اپنے ذہنی رویے کا تجزیہ کیا اور لرز گئی۔ نادیدہ ڈور مجھے کھینچ کر کس طرف لے جا رہی تھی؟ سلیم ایک ان پڑھ، بیکار اور کسی حد تک آوارہ لڑکا تھا۔ اس کی اور میری معاشرتی حیثیت میں ناقابل عبور فاصلے حائل تھے۔
نہ ہمارا ماضی ایک تھا، نہ حال اور نہ مستقبل ایک ہو سکتا تھا۔ اس کے بارے میں سوچنا ایسا ہی تھا جیسے کسی ایسے شخص کی رفاقت کے بارے میں سوچا جائے جو سینکڑوں برس قبل پیدا ہو چکا ہو یا سینکڑوں برس بعد پیدا ہونے والا ہو۔ ہم دونوں تو ہم عصر ہونے کے باوجود ہم عصر نہیں تھے۔ میں اس نتیجے پر پہنچی کہ میری جذباتی کشمکش سراسر نادانی کے زمرے میں آتی ہے اور کسی طور قابل معافی نہیں۔